ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی میلاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے۔ امام سیوطی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اہل علم کو سب پتا ہے، لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے۔ تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ٹنڈورا پیٹو کے ہے ہی نہیں۔ اگر چمگادڑ کو سورج سے تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج ہے ہی نہیں، آنکھ بند کر کے پڑھیے سورج ہے ہی نہیں۔ قصور تو اس بڑی بھی کہے نا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اکبر جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیکھتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو علم والوں سے پوچھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ الحاوی للفتاوی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور کے میلاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے۔ آج کی کتاب نہیں ہے، یہ 100 سال پرانی کتاب نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی کتاب ہے الحاوی للفتاوی۔ اب آپ کو یہ حوالہ ملا، پھر آئیے دوسری طرف۔ اب میں تو اتنے بکرے ذبح نہیں کر سکتا، صدیق تو بڑے مالدار تھے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا پتہ ہے؟ کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا، نعمت الکبریٰ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی میلاد کا جشن منانے میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے، کتنا؟ 1 روپیہ۔ کتنا؟ 1 روپیہ۔ اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا، لیکن درہم کی بات کی گئی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے روپیہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے وہ ادھر تو روپیہ تھا نہیں، آپ یہ روپیہ کہاں سے لائے حدیث میں؟ میں نے ایسی کئی حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے روایت بالمعنی کبھی تو اسلام میں تصور ہے سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال صدیق اکبر نے فرمایا 1 درہم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرچ کرے گا خوشی کرتے ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتاب کا نام نعمت الکبریٰ ہے۔ یہ کتاب بھی آج کل کی چھپی ہوئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار صدیق اکبر نے کتنی نیکیاں کی، حضور کو پہاڑ پر کندھوں پہ بٹھا کر کے لے کر چڑھے، یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی، اتنی نیکی کہ صدیق اکبر کی 1 نیکی فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غالب ہے۔ تو اب آپ کہتے ہو کہ 1 روپیہ نبی کی میلاد میں کسی نے خرچ کیا تو وہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کہاں یہ 1 روپیہ اور کہاں صدیق اکبر کی ساری نیکیاں؟ آپ نے صدیق اکبر کو ہلکا کیا۔ نہیں میرے عزیز، صدیق اکبر کو ہلکا نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا بھاری پن ہے، یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ تھوڑے پر اگر چاہے تو کسی کو عطا کر دے۔ اگر اس کو سمجھنا ہے تو آؤ دوسری حدیث کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جب آپ کا وصال ہونے لگا، جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو اس وقت مصریوں نے کہا ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا، ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا، ہمارے محلے میں حضرت یوسف کا مزار بنے گا۔ پتا چلا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ والے کا مزار جس علاقے میں ہوگا اس کی برکتیں، اللہ والے کی برکتیں اس کو نصیب ہوگی۔ اسی لیے تفسیر کی کتابوں میں ہے ہر ایک بندہ چاہتا تھا ہمارے محلے میں ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کسی کو محروم نہ کیا جائے گا، ایک کام کرتے ہیں حضرت یوسف کا مزار دریا کے اندر بنایا جائے تاکہ اس سے پانی لگ کر کے جو لوگوں کو ملے سب اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اب پتا چلا نبی کے مزار سے لگ کر کے جو پانی چلتا ہے اس کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ برکت لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ بولو نبی کا عقیدہ کفریہ ہو سکتا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میرا مزار کہاں بنے گا؟ دریا میں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا دریا میں بھی قبریں بنتی ہیں؟ اور قبریں دریا میں بنے گی تو قبر کا حال کیا ہوگا؟ سب بہ جائے گا، چند دنوں میں تو لاشا بھی بہ جائے گا۔ لیکن یہ نبی کی شان ہے، پانی کو بھی اتنا شعور ہے کہ کہاں لگنا چاہیے اور کہاں بچنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار دریا کے اندر بنا دیا گیا، لیکن یہ بھی
वसीयत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की थी। सूरह यूसुफ की तफसीर उठा करके आप पढ़ ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये भी वसीयत थी कि जिस दिन बनी इसराइल मिस्र छोड़ करके जाएंगे उस दिन वो मेरे कब्र को खोलेंगे और कब्र को खोल के मेरा लाशा ले करके जाएंगे और मुझे फिर वहां ले जा करके दफन करेंगे जहां मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें मौजूद है। अल्लाह अकबर। अब हजरत यूसुफ को पता था कि एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि बनी इसराइल मिस्र छोड़ करके जाएंगे। इसीलिए तो कहा कि जाएंगे तो मेरा लाशा भी साथ में ले करके जाएंगे। जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इल्म गैब है तो जाने यूसुफ के इल्म गैब की शान का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान में सब मौजूद है मेरे अजीज। हमें कुछ लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। उम्मत मुस्लिमा पढ़े, इल्म हासिल करे, जिहालत की वादियों से निकले, जिहालत के दलदल से निकले, इल्म की शाहरा का मुसाफिर बने। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मजार, मेरी कब्र को खोल करके मेरे लाशे को लेकर के जाना। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? तारीख में आता है, तफसीर में आता है, हदीस में आता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब फिरऔन का जुल्म हद से बढ़ गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा अब हमें मिस्र छोड़ करके यहाँ से चले जाना है। वसीयत याद आई, इसलिए कि नस्लन बादा नस्लिन जो है वसीयत मुंतकिल हो रही थी। जब भी बनी इसराइल जाएंगे हजरत यूसुफ को ले जाएंगे, हजरत यूसुफ को ले जाएंगे। फिर क्या हुआ? जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मजार की खोज में लग गए। और फिर क्या हुआ? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये बताओ कि हजरत यूसुफ का मजार कहाँ है। उनमें एक बुढ़िया उमर रसीदा थी। उसने कहा अल्लाह के कलीम मुझे मालूम है कि हजरत यूसुफ की कब्र कहाँ है, मैं बता सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि इसके बदले में जन्नत में मैं आपके साथ दाखिल की जाऊंगी। मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र बताऊंगी, कब्र यूसुफ का पता बताऊंगी, लेकिन सिला क्या मिलना चाहिए? जन्नत में आपके साथ जाऊंगी। हजरत मूसा ने कहा औकात देख। मैं साथ साथ हदीस की तशरीह भी कर रहा हूं। औकात देख, तेरा जन्नत में जाना तेरे लिए काफी है। मेरे साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के बराबर वो बुढ़िया की नेकी हो सकती है? बोलो, नहीं हो सकती। लेकिन किस अमल पे जाना चाहती है? नबी का मजार बताने के बदले में। ये नबी का मजार है, हजरत यूसुफ का मजार, ये बस ये बताने के एवज में वो हजरत मूसा के साथ जन्नत में जाना चाहती है। हजरत मूसा ने कहा जन्नत ले, मेरे साथ आने की बात न कर। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और फरमाया कि मैं मूसा से कह देना, मूसा अगर मांगती है तो दे दे, तेरा बिगड़ता क्या है। अब आप मुझे बताओ इतने छोटे से अमल पे कि वो बुढ़िया हजरत मूसा के मजार की निशानदेही कर रही है। जब इस अमल पे बुढ़िया मूसा के साथ जन्नत में जा सकती है तो मिलाद पे 1 रुपया खर्च करने के बदले में हम सिद्दीक अकबर के साथ जन्नत में क्यों नहीं जा सकते? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। इसलिए अपनी गली को सुनी सुनी न रखना, अपनी गली के अंदर जो है रोशनी करना ताकि पता चले रहने वालों की आबादी जो है आशिकों की आबादी है। याद रखना, जो नहीं लगाते, मैं ये नहीं कहता कि वो आशिक नहीं है, कभी नहीं कहता, लेकिन ये कहता हूं दरअसल